تو سلامت رہے۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں میں نے اس آیت پر کچھ بیان شروع کیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ تک جانے کی وہ حج کرے۔ تو یہ حج ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے صاحب استطاعت آدمی پر۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا کہ حج کب فرض ہوتا ہے۔ بتا یہ دیا کہ جب کسی شخص کے پاس یہ استطاعت پیدا ہو جائے کہ وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جا سکے، اتنے پیسے ہوں اس کے پاس، اتنا انتظام ہو کہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ فرض ہو جائے تو فرض ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کیا جائے، جتنا جلدی ممکن ہو، بلا وجہ اس کو مؤخر کرنا، بلا وجہ اس کو ٹلانا کسی عذر کے بغیر یہ درست نہیں، کیونکہ انسان کی موت اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اگر حج کا موقع آنے سے پہلے انسان دنیا سے چلا جائے تو یہ بہت بڑا فریضہ اس کی گردن پر باقی رہے گا۔ اس لیے حج کے فرض ہونے کے بعد جلد از جلد اس کی ادائیگی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں، مکان نہ بن جائے، بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، ایسا کبھی بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ وہ حج ادا کر سکے، بلکہ اگر سونا یا زیور بھی اپنے ملکیت میں ہے اور وہ اتنا ہے کہ اس کو اگر بیچ کر آدمی حج کر سکے تو بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے اس کے بعد پھر اس کو کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ اور یہ خیال کہ بھئی ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا بیٹوں کی شادی کرنی ہے، تو اگر یہ پیسے اس میں خرچ کر دیں گے تو پھر وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ سب فضول خیالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حج کے فریضے کی ایک خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی آدمی حج کو ادا کرنے کی وجہ سے آج تک کبھی مفلس نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ ہم نے حج فرض کیا ہے، لوگ آئیں حج کرنے کے لیے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ فائدے جو ہم نے ان کے لیے حج میں رکھے، آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ بے شمار فائدے ہیں، ان کا احاطہ بھی کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور حج بیت اللہ کا سلسلہ جاری ہے ہزاروں سال سے، آج تک کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو
جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ چونکہ اس نے پیسے حج پر خرچ کر دیے تھے لہذا یہ مفلس ہو گیا. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی، خوشحالی عطا فرمائی. ایسے بہت لوگ. لہذا یہ خیال بالکل فاسد خیال ہے کہ جب تک فلاں فلاں کام ہم دنیا کے نہ کر لیں اس وقت تک حج نہیں کریں. فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حج جو فرض ہوتا ہے اس میں مدینہ منورہ جانا حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جا کر حج کر لے اور مدینہ منورہ نہ جائے تو حج میں کوئی کمی نہیں آتی، حج اپنی جگہ ادا ہو جاتا ہے. ہاں بے شک مدینہ منورہ کی حاضری عظیم سعادت ہے، عظیم سعادت ہے، عظیم سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی نعمت، بڑی عظیم سعادت ہے. لیکن فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج تو کر سکتا ہے لیکن مدینہ منورہ جانے کے پیسے نہیں ہیں، تب بھی حج فرض ہے اس کے ذمہ. وہ حج کرے اور واپس آ جائے. یہاں تک فرمایا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی حاضری ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان ساری عمر اس کی تمنائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو عطا فرمائے. لیکن فقہائے کرام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مدینہ منورہ جا سکے تو تب بھی اس کے ذمہ حج فرض ہے، جا کر حج ادا کر کے واپس آئے. لہذا یہ خیال کہ اس کو ٹلایا جائے، فلاں کام کے اوپر موقوف رکھا جائے، یہ درست نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے والدین حج نہیں کر لیں گے تو ہمارا حج کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. کئی اسلامی احکام سے ناواقفیت اس درجہ عام ہو گئی ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جب میں حج کو جانا چاہتا ہوں میرے والدین نے حج نہیں کیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر والدین سے پہلے حج کر لو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. یہ محض جہالت کی بات ہے. ہر انسان پر اس کا فریضہ الگ ہے. جیسے والدین نے اگر نماز نہیں پڑھی تو بیٹے کے اوپر سے نماز ساقط تھوڑی ہوتی ہے. بیٹے سے الگ اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا، باپ اور ماں سے اس کی نماز کے بارے میں الگ سوال ہوگا. ایسے ہی حج کے بارے میں، حج ایک مستقل فرض ہے. ان پر اگر فرض نہیں ہے والدین پر تو کچھ حرج نہیں. وہ اگر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، ان کے اوپر فرض نہیں تھا. آپ پر فرض ہے تو آپ کے اوپر جانا ضروری ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے والدین کو کرائے اور پھر خود کرے. تو یہ سب خیالات غلط ہیں. ہر انسان اپنے عمل کا مکلف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے. ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں، اللہ بچائے، کہ اپنی ذاتی ضروریات کی خاطر، ذاتی کاموں کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. یورپ جائیں گے، امریکہ جائیں گے اور خدا جانے کہاں کہاں جائیں گے، لیکن اس بات کی نوبت نہیں آتی کہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر پر بھی حاضری دے دیں. تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے. فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو اور اس کے اندر استطاعت موجود ہو حج پر جانے کی، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ بچائے. اتنی سخت وعید بیان فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ معاملہ اتنا وہ نہیں ہے آسان کہ بھائی آدمی چلاتا رہے، سوچتا رہے کہ جب موقع دیکھیں گے، جب کبھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑھاپے جب آ جائے گا تب جا کے حج کریں گے، جوانی میں کیا کرنا. یہ سب خیال غلط ہے. بڑھاپے میں تو جا کر آدمی کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے بعض اوقات. یہ عبادت پھر میں جوانی کی عبادت ہے. یہ قوت چاہتی ہے، یہ محنت چاہتی ہے.
اس واسطے اس بات کا کوئی انتظار نہیں کرنا، جب بھی فرض ہو جائے فوراً ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اگر بالفرض کوئی آدمی اپنی زندگی میں حج کو نہ جا سکا، باوجود فرض ہونے کے کسی وجہ سے نہ جا سکا، تو پھر اس پر یہ فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اگر میں حج ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے سے کسی کو میری طرف سے حج بدل کے لیے بھیجا جائے۔ یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کرنا واجب اس لیے ہے کہ اگر آپ نے وصیت کی کہ میرے ترکے سے میرے بعد حج کرا دیا جائے میری جانب سے، تب تو ورثہ کے ذمے لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج کرائیں، اور وہ بھی اس وقت لازم ہوگا، خوب سمجھ لیجئے، ان کے ذمے لازم اس وقت ہوگا جبکہ حج کا خرچہ آپ کے پورے ترکے کے 1/3 کے اندر آتا ہو۔ فرض کرو کہ حج کا خرچہ ہے 1 لاکھ اور آپ کا ترکہ بنتا ہے 3 لاکھ، تو اس وقت میں یہ وصیت نافذ ہوگی، ورثہ کے ذمہ لازم ہوگا کہ 1 لاکھ خرچ کر کے کسی کو حج بدل کے لیے بھیج دیں۔ لیکن اگر آپ نے حج کا خرچہ آتا ہے 1 لاکھ اور آپ کا ترکہ جو ہے 2 لاکھ ہے، تو پھر ورثہ کے ذمہ لازم نہیں کہ وہ ضرور آپ کی طرف سے حج کرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ مال جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، یہ مال اس کے اوپر ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض موت طاری نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اختیار ہے، ہمیں اختیار ہے جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر لیں۔ لیکن جو ہی مرض الموت طاری ہوا تو اس کے بعد ہمارا اختیار اس مال پر سے ختم ہو جاتا ہے، یہ مال ورثہ کا ہو جاتا ہے، وارثوں کا ہو جاتا ہے، اور ہمارا اختیار اس میں صرف 1/3 کی حد تک ہے۔ 1/3 میں ہم تصرف کر سکتے ہیں۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازوں کا فدیہ، روزے رہ گئے ہیں تو روزوں کا فدیہ، حج رہ گیا ہے تو حج کی ادائیگی، زکات رہ گئی تو زکات کی ادائیگی، سب کچھ اسی 1/3 میں کرنا ہوگا۔ 1/3 سے باہر کی وصیت وارثوں کے ذمہ لازم نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر ہم وصیت کر بھی جائیں اور ترکہ اتنا نہ ہو کہ جس سے حج 1/3 میں ہو سکے، تو وارثوں پر لازم نہیں، اگر وہ ان کا احسان ہے، اگر چاہیں کرا دیں، نہ کرائیں تو ان کے اوپر کوئی بوال نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی آخر میں پکڑ نہیں ان کی، تو پتہ نہیں وہ حج رہے ہو یا نہ ہو۔ اس واسطے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔